السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کہ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا دماغ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوتا؟ ایک خیال ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آ جاتا ہے۔ کبھی ماضی کی تلخ یادیں، کبھی مستقبل کی فکر، کبھی خواہشوں کا ہجوم، تو کبھی بے نام سی پریشانیاں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ذہن ایک ایسی شاہراہ بن گیا ہو جہاں خیالات کی ٹریفک کبھی نہیں رکتی۔ اس مسلسل شور میں انسان خود کو بھی بھولنے لگتا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر اس کا سکون ہوتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ آخر یہ خیالات کیا ہیں؟ کیا ہر خیال نقصان دہ ہوتا ہے؟ اور انسان اپنے ذہن میں چلنے والے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال انسان کا اصل وجود ہے۔ جیسے جیسے خیال بلند ہوتا ہے ویسے ویسے انسان بھی بلند ہوتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے! اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال بذات خود کوئی دشمن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی قوت ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے خیالات کا مالک بننے کے بجائے ان کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر یہی قوت بے چینی، اضطراب اور بے سکونی کی وجہ بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، ماہرین کے مطابق انسان کے دماغ میں روزانہ تقریباً 60 سے 70 ہزار خیالات آتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر خیالات بار بار دہرائے جانے والے، غیر ضروری یا منفی ہوتے ہیں۔ یعنی منفی سوچ کا ایک مسلسل سلسلہ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خود کو یاد رکھے، خود کو نہ بھولے۔ یعنی خیالات کے ہجوم میں اپنے اصل وجود کو پہچانے۔ یہی وہ پہلا قدم ہے جہاں سے سکون کی راہ شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک اور نہایت خوبصورت بات فرماتے ہیں، انسان وہاں شور محسوس کرتا ہے جہاں وہ خاموشی سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی خیالات کا شور اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارے اندر خاموشی باقی نہیں رہتی۔ ذرا اس نقطے پر غور کیجئے، جب ہم دنیا کی ہر آواز کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، لوگوں کی رائے، دوسروں کی باتیں، ماضی کے زخم، مستقبل کی خدشات، ناکامیوں کا خوف اور خواہشات کا بوجھ، تو پھر ہمارے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ جب ذہن ہر وقت سینکڑوں خیالات سے بھرا رہے تو وہ سکون کو محسوس ہی کیسے کرے گا؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شور اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے اندر موجود مرکز کو تلاش نہیں کر لیتا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، انسان اپنے اندر موجود مرکز کو پہچان لے تو باہر کے دائرے خود بخود سمٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی جب انسان اپنے اندر سکوت پیدا کر لیتا ہے تو باہر کا شور اپنی طاقت کھو دیتا ہے، اندر کی خاموشی باہر کے ہنگامے کو شکست دے دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سکون حاصل کیسے کیا جائے؟ ذہن میں ہر وقت چلنے والے خیالات کو کیسے قابو کیا جائے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے چند نہایت خوبصورت راستے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذکر الہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر انسان کے خیالات کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو غیر ضروری اور منفی خیالات خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدلے پانی میں صاف پانی کا بہاؤ شامل ہو جائے تو آہستہ آہستہ ساری میل ختم ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر دل اور ذہن کو صاف کر دیتا ہے۔ دوسری چیز خاموشی کی مشق ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی بولتی نہیں مگر بہت کچھ سنا دیتی ہے۔ دن میں چند لمحے ایسے ضرور نکالیے جب نہ کسی سے بات کرنی ہو، نہ موبائل دیکھنا ہو، نہ دنیا کے مسائل سوچنے ہوں، صرف خاموش بیٹھ کر اپنی سانسوں پر توجہ دیجیے۔ یہی مراقبہ ہے، یہی دل کی صفائی ہے، اور یہی ذہنی سکون کی ابتدا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دل و دماغ سے ہر غیر ضروری سوچ کو نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ اندر ایک عجیب سی راحت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تیسری چیز شکر اور قناعت ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
کہ خیالات اکثر اس لیے بے قابو ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شکر کرنے والا انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب دل شکر گزار ہوتا ہے تو سوچ بھی مثبت ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا ذہن محرومیوں کے بجائے نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہی تبدیلی سکون کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی اور نہایت اہم بات یقین ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات سوچتے رہنا، ہر فیصلے میں الجھ جانا اور ہر وقت پریشان رہنا دراصل بے یقینی کی علامت ہے۔ وہ فرماتے ہیں یقین فکر کا خاتمہ ہے۔ جہاں یقین آ جاتا ہے وہاں بے شمار سوال خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے بے مقصد اور فضول خیالات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ جان لیتا ہے کہ خیالات تو آئیں گے مگر ان پر حکومت میری ہوگی، ان کی مجھ پر نہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بے مثال جملہ ہے، انسان جب اپنے خیال پر مسکرا دے تو وہ اس کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی خیال آئے مگر آپ اس سے خوف زدہ نہ ہوں، اسے پہچانیں، اس کا مشاہدہ کریں اور اسے گزر جانے دیں۔ یہی اصل آزادی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں دل مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت خیالات کا شور رہتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ ان خیالات کو پہچاننا سیکھیں، اللہ کا ذکر اپنا معمول بنائیں، خاموشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر حال میں شکر ادا کریں اور اپنے رب پر ایسا یقین پیدا کریں جو ہر خوف سے بڑا ہو۔ جتنا آپ کا توکل، یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ اپنے خیالات پر قابو پاتے جائیں گے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ سکون باہر کی دنیا میں نہیں، انسان کے اپنے اندر موجود ہے، لیکن اس سکون تک پہنچنے کے لیے انسان کو باہر کے شور سے گزر کر اپنے اندر کی خاموشی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خیالات کا غلام نہیں بلکہ ان کا مالک بنائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے، ہمیں حقیقی سکون عطا فرمائے اور ہمارے یقین کو مضبوط کر دے۔ آمین۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن آپ نے اپنے خیالات کو پہچاننا، انہیں سنبھالنا اور ان پر قابو پانا سیکھ لیا، اسی دن آپ نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے معرکے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید کسی پریشان دل تک یہ بات پہنچ جائے اور اسے بھی سکون کی ایک نئی راہ مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔